خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی بہتر صحت کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم کچھ عرصے سے پیراسائٹس کے بارے میں تفصیلاً معلومات آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ پیراسائٹ ایک ایسے مائکرو آرگنزم ہیں جو کہ بے تحاشا انوائرمنٹ میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ جسم پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ حملہ آور ہونے کے بعد جسم کے اندر، انسانی جسم میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ہک ورم ڈیزیز کے بارے میں بتایا تھا، جو کہ تقریباً 900 ملین لوگ جو ہیں دنیا میں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ مور دین 900 ملین، کروڑوں کی تعداد میں یہ افراد اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس بیماری کے متاثر ہونے میں لوگوں کا جو خون ضائع ہوتا ہے 7 ملین لیٹر بلڈ جو ہے نا پر ڈے کے حساب سے ضائع ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہ کہ مشکل یہ ہے کہ اس بیماری کے بارے میں آگاہی بہت کم ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں بہت تنگ آبادیوں میں اور ان ہائیجینک کنڈیشن میں رہتے ہیں، جو جیسے کہ ہمارے ممالک ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ، اس میں بڑی ان ہائیجینک کنڈیشن میں رہتے ہیں اور اس میں اس بیماری کو ہکورم ڈیزیز کو پھلنے پھولنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ ہم نے کافی تفصیلاً پچھلے مضمون میں آپ کی رہنمائی فرمائی تھی۔ اب ہم مزید کچھ اس کے طرز حیات کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیل بتانا چاہیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ لائف سائیکل کیا ہے۔ ڈیٹیل میں ہم نے اس میں لائف سائیکل کی چند باتیں بتائی تھیں، اب ہم تفصیلاً بتانا چاہیں گے۔ لائف سائیکل کے بارے میں معلوم ہونے سے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس لائف سائیکل کو کس جگہ توڑ سکتے ہیں، کس جگہ بریک کر سکتے ہیں، کس جگہ روک سکتے ہیں۔ جس جگہ بھی ہم اس چین کو روکیں گے، انفیکشن کی چین کو روکیں گے، اس جگہ وہ ڈیزیز جو ہے نا وہ رک جائے گی۔ تو لائف سائیکل کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنے مضمون کے ساتھ مختلف تصاویر آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جس میں لائف سائیکل بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہوتا ہے، جس سے آگاہی حاصل کر کے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے اس مرض سے بچ سکتے ہیں اور اس پیراسائٹ سے بچ سکتے ہیں۔ ہکورم ڈیزیز جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور مزید ہم دوبارہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ انکائلوسٹوما ڈیوڈینیل جو پیراسائٹ ہے اس کے ذریعے اسپریڈ ہوتی ہے۔ اس کا ایک اور کزن ہے جس کو نیکیٹر امریکانا کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی یہی بیماری ہوتی ہے۔ اس کا طرز حیات اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے انڈے جو ایگز ہیں وہ اسٹول کے اندر پاس ہوتے ہیں، اور اسٹول میں پاس ہونے کے بعد جو فیکل میٹر اگر دیہات میں، گاؤں میں لوگ جو نا کھیتوں میں جا کر اور فارم لینڈ میں جا کے اسٹول پاس کر دیتے ہیں، تو یہ جو ایگز ہیں وہاں پر جو ہے وہ فیوریبل کنڈیشن میں، موائسچر اور گرمی اور شیڈ کی کنڈیشن میں لاروا جو ہے اس میں سے باہر نکل آتا ہے 1 سے 2 دن کے اندر۔ اور یہ لاروا جو ہے یہ ریپڈیٹی فارم لاروا میں گرو ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے مٹی کے اندر اپنا سروائیو کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، یعنی کہ 5 سے 10 دن کے بعد اس کے اندر جو نا اس کی جو اوپر کی لیئر ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ 2 دفعہ یہ اوپر کی لیئر چینج ہوتی ہے، اور یہ ریپڈیٹی فارم لاروا جو ہے یہ فلیری فارم لاروا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ فلیری فارم لاروا جو ہے وہ 3rd اسٹیج کہلاتی ہے اس کی۔ یہ لاروا جو ہے یہ انفیکٹو لاروا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 3 سے 4 ویکس تک 3 to 4 ویکس تک فیوریبل انوائرمنٹل کنڈیشن میں سروائیو کر سکتا ہے۔ اس کنڈیشن میں یہ جو انفیکٹو فارم ہے
اگر ہیومن ہوسٹ یعنی کہ وہ انسان جب بھی اس میں کانٹیکٹ میں آتے ہیں، جو لوگ ننگے پاؤں پھرتے ہیں یا فارم لینڈ میں کام کرتے ہیں، وہاں پر تو فارم لینڈ میں عام طور پر جوتے پہننے کا رواج ہی نہیں ہوتا، یا غربت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ غریب لوگ جو ہے جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ پیدل چلتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جوتوں کو اپنے سر پر رکھ لیں یا کہیں اور پاؤں ہاتھوں میں لے لیں، کیونکہ زیادہ لمبے تک چلنے میں ان کے جوتے پھٹ جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے، تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ لمبے لمبے سفر جو ہے ننگے پاؤں سفر کرتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کے اندر جہاں پر بھی اس سے کانٹیکٹ میں آئیں گے تو یہ لاروا جو ہے نا چمٹ جاتا ہے اسکن کے ذریعے اور پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ یہ فلیری فارم لاروا جو ہے انفیکٹیو اسٹیج ہوتی ہے، اور یہ اسکن کو پینیٹریٹ کر کے اور وینس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وینس میں داخل ہونے کے بعد یہ لاروا جو ہے یہ سرکولیشن میں چلا جاتا ہے، سرکولیشن کے ذریعے ہارٹ میں پہنچتا ہے، ہارٹ کے ذریعے یہ لنگس میں پہنچتا ہے، اور لنگس کے اندر یہ پیئرس کر کے ایلویلائی کو پیئرس کر کے برونکیول کے ذریعے اوپر کی طرف چڑھتا ہے، اور اوپر کی طرف برونکیول ٹری میں چڑھنے کے بعد فیرنکس میں پہنچنے کے بعد اسپیوٹم جو سیکریشنز ہوتی ہیں اس کی دوران سفر، جو لنگس کے اندر اس کا سفر ہوتا ہے، اس کی سیکریشنز ہوتی ہیں، وہ سیکریشن جو ہیں وہ نگل لی جاتی ہیں، سالو کر لی جاتی ہیں، اور وہ اسٹمک میں انٹسٹائن میں پہنچ جاتی ہیں۔ اسٹمک اور انٹسٹائن میں پہنچنے کے بعد یہ لاروا جو ہے ایڈلٹ فارم میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور ایڈلٹ فارم جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے اسمال انٹسٹائن میں۔ یہاں پر یہ انٹسٹائن کی ولائی اور دیوار سے چپک کر اور خون چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا آپ منہ دیکھیں گے، جب ہم اس میں تصویر آپ نے دکھائی ہے، اس کا ماؤتھ جو ہے وہ ایسا وہ ہوتا ہے جو کہ ایک گرپ کرنے والا ہوتا ہے، جس کے ذریعے یہ انٹسٹائن کی ولائی کو اس کو ہولڈ کر لیتا ہے، اس سے لٹکتا رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس میں سے ڈیلی جو ہے نا بلڈ اس میں سے چوستا رہتا ہے۔ ایڈلٹ فارم جو ہے تقریباً 1 سے 2 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اس کے بعض ورمز جو ہیں وہ کئی سال تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ انکالوسٹوما ڈیڈینیل کا لاروا جو ہے اسکن پینیٹریشن کے بعد جو ہے نا ڈورمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انفیکشن آف جو انکالوسٹوما ڈیڈینیل کا ہے وہ اورل ٹرانسمیشن سے بھی بعض دفعہ دیکھا گیا ہے۔ اس طرح ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو ہے کس طرح یعنی کہ وہ اسکن کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو کے اور انٹسٹائن میں پہنچتا ہے۔ انٹسٹائن میں پہنچنے کے بعد اگین یہ جو ہے نا اس کے ایگس جو ہے نا وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایگس جو فیکل میٹر میں پاس ہوتے ہیں وہ فارم لینڈ میں یا ویجیٹیبل کی جہاں پر پیداوار ہوتی ہے وہاں پر ان کو پالوشن کے ذریعے اور ان کو جو ہے کنٹامنیشن ان کی ایگ سے ہو جاتی ہے، اور یہ ایگس اگر وہاں پر ہیچ ہو جائیں تو وہ لاروا جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ لاروا اگین جو ہے وہ اسکن پینیٹریشن کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر اور یہ سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ عوام الناس میں یہ آگاہی حاصل یہ بتائی جائے کہ پاؤں کو کور رکھیں، اور جو لوگ جو ہیں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اگر وہ نہانے کے لیے جائیں یا اس طرح تو ایسی کنڈیشن کے اندر اپنے پروٹیکشن کے لیے خاص خیال رکھیں کہ ایسی فارم لینڈ میں نہ جائیں جہاں پر فیکل ایکسکریٹ وغیرہ جو ہے لوگ جو ہے پاس کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو ایگس جو ہے نا وہ وہاں کی زمین کے اندر کافی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ لاروا ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہائیجین کنڈیشن اور یہ ضروری ہے، ہائیجینک کنڈیشن بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آگاہی لوگوں تک پہنچائی جائے، لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی جائے کہ کس طرح وہ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ بچوں میں خاص طور پر آئرن ڈیفیشنسی، اینیمیا
جو کہ بہت سیویئر فارم میں ہوتا ہے، اور خون کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا خون کی کمی کے ساتھ جو ہے نا ہائپو پروٹینیمیا بھی اس میں بچوں میں ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جب ہائپو پروٹینیمیا ڈیولپ ہوگا تو جسم سے سارا سوجن آ جاتی ہے بچوں کی عام طور پر، اور اس کا جو بیک پریشر پڑتا ہے، ہارٹ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس سے کارڈک فیلور بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو مرض ہے یہ کافی سیویئر کنڈیشن میں بیماری کو ڈیولپ کر دیتا ہے، اور اس میں بعض دفعہ جو ہے اگر ہارٹ افیکٹ ہو جائے اور بہت سیویئر انیمیا ہو جائے تو اس کے ساتھ جو ہے نا انفیکشنز بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ جب انفیکشن حملہ کریں گے تو مزید انیمیا سیویئر سے سیویئر ہوتا جائے گا، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا مریض کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے آگاہی حاصل کر کے، اس مرض کی انفارمیشن حاصل کر کے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا کر ہم اس بیماری کو کم سے کم کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اور اس سے بچ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں۔ جو سب سے قیمتی چیز جو ہے، بلڈ جو ہے اس بیماری میں ضائع ہوتا ہے، اس کو بچا سکتے ہیں، جو کہ ہمیں بیماریوں سے بچانے کا سبب بنتا ہے، جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ خون کی کمی ہوگی تو بیماریاں ہی آئیں گی۔ تو اس طرح ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں۔